محبتیں قسط 21 عالیہ: میں کوئی نہیں ہوں۔ عدنان: ارے واہ، تم تو جلدی سیکھ گئی، یہی تو مزہ ہے بنجارہ بننے کا۔ ہم کوئی نہیں ہوتے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ٹرک کی رفتار کچھ کم ہوئی اور ڈرائیور کیبن میں جو کھڑکی لگی ہوتی ہے اس میں سے ڈرائیور کی آواز آئی: چیک پوسٹ، 5 منٹ۔ سب نے اپنا سامان ایک کونے میں جمع کیا اور ایک دوسرے سے چپک کر اپنے جسم پر چادر ڈال کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ گروپ میں موجود جوان لڑکوں کا چھونا عالیہ کے جسم پر سنسنی پھیلا رہا تھا۔ کئی سال بعد وہ کسی مرد کے اتنے قریب تھی۔ اس نے آنکھوں کے کنارے سے ایک نظر دائیں دیکھی تو دیکھا کہ عدنان اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بریک لگتے ہوئے ٹرک رک گیا۔ ڈرائیور: سلام صاحب، آج کیسے کیا پوسٹ پر؟ پولیس: کیا ہے پیچھے؟ ڈرائیور: ہمیشہ کا ہم لوگ تو بس وہی۔ پولیس: یہ جا رہی دیکھ، کیا ہے پیچھے؟ پولیس والے نے ایک آدمی پر گرجتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ آدمی بھاگ کر پیچھے گیا اور ٹرک کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر گھسا۔ شاید باقی لوگوں کو اس کی عادت ہو لیکن عالیہ کے لیے یہ سب نیا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اسے یہ بھی محسوس نہ ہوا کہ کب اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ عدنان نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ عالیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ان سب سے کتنی مختلف تھی۔ اس کے کپڑے، اس کا بیگ، کسی بھی زاویے سے وہ بنجارہ نہیں لگ رہی تھی۔ اگر پولیس کو شک ہو جاتا اور اس کی شناخت سامنے آ جاتی تو مزید مصیبت کھڑی ہو جاتی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ پولیس والا 2-3 منٹ میں واپس چلا گیا اور ٹرک کے کاغذات چیک کروانے کے بعد ڈرائیور نے ٹرک آگے بڑھایا۔ کچھ دیر بعد پھر ڈرائیور کی آواز آئی: سب ٹھیک ہے؟ جیسے ہی سب نے یہ الفاظ سنے تو سب نے اپنے اوپر کی چادر نکال کر پھینک دی اور خوشی کا جشن شروع ہو گیا۔ اور اس بار سب سے آگے تھی عالیہ۔ اسے تو جیسے نئی زندگی ملنے کی خوشی ہو رہی تھی۔ اسی خوشی میں اس نے گروپ کے ہر بندے کو گلے لگایا۔ جب وہ عدنان کو گلے لگا کر آگے بڑھنے لگی تو عدنان نے اسے زور سے پکڑ لیا اور عالیہ کے کچھ بولنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ عالیہ اس حرکت سے پل بھر کے لیے گھبرا گئی، لیکن صرف پل بھر کے لیے۔ اس نے جلد ہی خود کو سنبھالا اور عدنان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن عدنان کی گرفت مضبوط تھی اور آخرکار عالیہ نے کوشش چھوڑ دی۔ اس نے سوچا، کیا حرکت ہے اگر کسی نے اسے چوم لیا تو؟ عاصم کے جھوٹے پل بھر کے جھوٹے بوسے سے عدنان کا جنگلی بوسہ اسے زیادہ حقیقی لگا۔ اس کی مردانہ وحشی گرفت میں عالیہ نے خود کو جھونک دیا۔ اس کی اس حرکت کو صحیح یا غلط کے ترازو میں تولنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہ بھنویں چڑھانے والی نظریں، نہ پیٹھ پیچھے باتیں۔ تھا تو صرف آزادی، مکمل آزادی۔ ایک اسپیڈ بریکر کے جھٹکے سے دونوں کچھ پل کے لیے الگ ہو گئے۔ عدنان نے ایک بار پھر عالیہ کو اپنے قریب کھینچا اور عالیہ نے بھی اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے اور آرام سے بولی: آئی لو یو علی۔ عدنان: علی؟ کون علی؟ عدنان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا، اور تب ہی عالیہ ہوش میں آئی۔ اتنے اچانک علی کا نام اس کے منہ سے کیسے نکل گیا؟ اس بات نے اسے حیران کر دیا۔ کیا میں علی کے پیار میں تو نہیں پڑ گئی؟ یہ خیال ایک پل کو اس کے دماغ میں آیا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اب وہ بات سوچ کر بھی کیا فائدہ؟ علی کے لیے اگر اس کے دل میں کچھ تھا بھی تو صرف کشش۔ وہ آج نہیں تو کل چلا جائے گا، ایسا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ 70-80 کلومیٹر چلنے کے بعد ٹرک ہائی وے سے مڑ کر سمندر کی طرف مڑ گیا۔ گاؤں جیسے جیسے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے سیاحوں کے جھرمٹ نظر آنے لگے اور ان میں غیر ملکی سیاحوں کی خاصی تعداد تھی۔ کوئی چلتے ہوئے، کوئی سائیکل پر تو کوئی رکشے پر مستی سے گھومتے دکھائی دے رہے تھے۔ عالیہ نے عجیب و غریب پرنٹس والے رنگ برنگے کپڑے پہنے، سر پر گلے میں مالائیں، جسم پر کندھوں پر ٹیٹو والے لوگ دکھائی دینے لگے۔ عالیہ کے ساتھ والے بھی اسی طرح کے ہی تھے۔ مارکیٹ کی طرف نہ جاتے ہوئے ٹرک سمندر کے کنارے سے لگ کر کچے راستے پر چلنے لگا۔
کچھ دیر بعد سمندر کی نمکین ہوا ان سب کی ناک میں گھس گئی اور ویسے ہی سب میں جوش کی لہر دوڑ گئی۔ ڈرائیور کیبن کی کھڑکی میں سے عدنان ڈرائیور کو راستہ بتا رہا تھا۔ ایک اونچی ٹریکٹری چڑھ کر ٹرک اوپر آیا اور سب کی نظر کے سامنے دور دور تک پھیلا ہوا سمندر آ گیا۔ جیسے عدنان نے اشارہ کیا، باقی لوگوں نے ادھر ادھر رکھا ہوا اپنا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹا گھاٹ اتر کر ٹرک رکا اور سب لوگ اپنا سامان لے کر نیچے اتر گئے۔ ٹرک جس راستے سے آیا تھا اسی راستے واپس چلا گیا اور باقی سب لوگ عدنان کے پیچھے چلنے لگے۔ سورج اوپر آنے سے ٹھنڈک ختم ہو گئی تھی اور سمندر کنارے کی ہلکی مٹی پیروں کو بہت خوشگوار لگ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ سمندر کے کنارے چلتے رہے اور پھر عدنان نے ایک موٹر سے راستہ بدل دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد پہلے ایک ٹریکٹری، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ عالیہ کو اس سب میں سے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر خوشی سے خود کو گلے لگایا اور پھر باقیوں کے ساتھ چلنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے سے وہ سب چل رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہمیشہ کا سامان تو تھا ہی، ساتھ کھانے پینے کا سامان اور ٹینٹ بھی تھے، لیکن کسی کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، تھا تو صرف جوش اور خوشی۔ آخرکار ایک اونچی ٹریکٹری کے آدھے حصے کو پار کرنے کے بعد عدنان نے سب کو روکا اور کہا، عدنان، تم سب کا ویلکم ہے۔ ہم جو اتنی دور چلے ہیں اس کا اب پھل ملنے والا ہے۔ تم اب جو کچھ دیکھو گے، ویسی جگہ، ویسی پرائیویسی تم نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ یہاں رہنے کے بعد تمہیں کہیں اور جانے کی خواہش نہیں ہوگی۔ پھر عدنان نے سب کو آگے بلایا اور سبھی اس ٹریکٹری سے نیچے کا منظر دیکھنے لگے۔ 2 اونچی ٹریکٹریاں سمندر میں کچھ اندر تک گئی ہوئی تھیں، ان کے بیچ میں سی شکل کا ایک جیسے ان دونوں ٹکڑیوں کے کونے سی کے کونے اور ان کے بیچ کی جگہ وہ نجی بیچ۔ دور سے کسی کو بھی سمجھنا مشکل تھا کہ وہاں کیا ہے۔ وہ خوبصورت جگہ دیکھ کر کئی لوگ خوشی کے مارے چیخنے لگے اور اپنا سامان اٹھا کر نیچے کی طرف بھاگے۔ جاری ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔